میں ہوں مہوش، گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کر رہی ہوں، یقین مانیں کسی بھی عورت کو میں یا کسی بھی مرد کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، لیکن میں نے بہت ہی کہہ لیں کہ ہر چیز کو آبزرو کر کے نا آپ لوگوں کے ساتھ جو میری اپنی رائے ہے نا اس کو ڈسکس کر رہی ہوں کہ کئی گھروں میں نا عورت کی خدمت کو نا اس کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، عزت، احساسات یا پھر اس کی تکلیف یا درد کو بالکل بھی محسوس نہیں کیا جاتا۔ جہاں کہیں پہ وہ ملازمت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بالکل اس کو نا تھرڈ کلاس سمجھا جاتا ہے۔ پھر کہیں اس کے والدین سے ملنے پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں اس کے کھانا بنانے پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں اس کے جسم پہ جو جسم خراب کر دیتے ہیں، مطلب جب ایک عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کا جسم پہلی والی حالت میں نہیں رہتا۔ ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، لیکن میرے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے، ہاں جی بچے پیدا ہو گئے ہیں تو بس یہ دیکھو تمہارا جسم یہاں سے کیسا ہے وہاں سے کیسا ہے، یہ باڈی شیمنگ کرنا تو ایک معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں عورت کو عزت، تحفظ، محبت اور انصاف اور اتنا بڑا بلند مقام دیا ہے نا، لیکن میری والی جو کہہ لے کہ جو جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں نا وہاں پہ ابھی تک یہ ظلم کیا جاتا ہے، جلا دی جاتی ہیں، تیزاب پھینک دیا جاتا ہے عورتوں پہ، پتہ نہیں کہاں پہ وہ مضبوط گھرانے ہیں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ عورت بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آفٹر 30 جب عورت بالکل دیکھ کے برداشت کر کے پہلے وہ اپنے حق کے لیے لڑتی ہے، لیکن جب اس کو محسوس ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تو وہ کیا کرتی ہے، خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ حالانکہ اس کے گھر میں اس کے بچے یا پھر جو بھی ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو۔ حالانکہ اس خاموشی کے پیچھے دیکھیں اس کی کتنی تکلیف چھپی ہوئی ہے۔ کبھی اپنی سوچ کو بدلنے کی، انسان کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ اگر آپ کے گھر کے کام کر رہی ہے، آپ کے گھر کھانا بنا رہی ہے یا کچھ بھی کر رہی ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام میں تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ کر رہی ہے آپ کے، حالانکہ وہ آپ کے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے نا تو وہ اس کا بھی کیا اسے کہتے ہیں حق رکھتی ہے نان و نقفہ لینے کا۔ کسی کو اگر آپ کو جہاں پہ مردوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں پہ دیکھیں عورت کو کس قدر حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ کس قدر کتنی اچھی زندگی کا وہ تصور رکھتی ہے۔ وہ اس طرح کی زندگی ڈیزرو کرتی ہے جس طرح کی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزار کے آئی ہے۔ حالانکہ اگر اس کے ماں باپ وہ غریب تھے تو آپ بہت امیر اور رئیس ہیں اور بہت اچھے ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس طرح کی زندگی دیں جو جس طرح کے آپ ہیں، نہ کہ اس کو ہر چیز پہ تانے دیتے رہیں، ہر چیز پہ نکتہ چینی کرتے رہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہماری عورتیں جو برداشت کر رہی ہیں، جو کام کر کے آپ کو دے رہی ہیں، جو کھانے بنا کے آپ کے آگے پیش کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی اہمیت کو بالکل نظر انداز نہ کرے۔ کبھی ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی وہ کہتی ہے کہ میرے سے نہیں پکتا، میں تھک گئی ہوں، تو اس چیز کو نظر انداز کیا کریں، نہ کہ اس پہ ہر وقت اس میں کیڑے ڈال کے ان کیڑوں کو نکالنے کی کوشش کرے۔ مجھے لگتا ہے ایک مضبوط گھرانہ تبھی بنتا ہے جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اور معاشرہ تبھی خوشحال ہوتا ہے جب نا انسان ہر ایک کو مساوی حقوق دیتے ہیں۔ ہمیں عورت کو وہ مقام دینا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا۔ کیا میری بات سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔